أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما يكسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أو يأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله. فما لکم اور کیا ہوا تمہیں فی المنافقین منافقین کے بارے میں فیتین دو یعنی گروہ بن گئے تمہیں منافقین کے بارے میں تمہیں دو گروہ بن گئے ہیں واللہ ارکسہم بما کسبوا جبکہ اللہ نے لوٹا دیا اوندھا کر دیا انہیں بما کسبوا ان کے جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا اتریدونا کیا تم یہ چاہتے کہ ان تہدو کہ وہ ہدایت پا جائیں من اضل اللہ تہدو جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ ہدایت پا جائے ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے فلن جسے گمراہ کر دیتا اللہ فلن تجد لہ سبیلا پر تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا راستہ ودو لو تکفرون تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم تکفرون کفر کرو یا کافر ہو جاؤ کما کفروا جس طرح انہوں نے کفر کیا فتکونون سواء تاکہ تم برابر ہو جاؤ فلا تتخذوا پس تم نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء ان میں سے دوست نہ بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کی راہ میں فَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں فَخُذُوهُمْ تو پکڑو انہیں وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں حیث جہاں تم وجدتموہم جہاں تم پاؤ انہیں وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہ تم بناؤ ان میں سے وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہ دوست اور نہ ہی مددگار إِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ جو اختیار چلے جاتے ہیں الی قوم اس قوم کی طرف بینکم و بینہم میثاق جن کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق یعنی کوئی معاہدہ ہے او جاؤکم اور آتے ہیں تمہارے پاس حسرت صدورہم یعنی جب ان کے دل تنگ ہوتے ہیں یا تنگ دلی کے ساتھ وہ آتے ہیں ان یقاتلوکم کہ وہ لڑیں تم سے او یقاتلوا قومہم یا وہ لڑے اپنی قوم سے یعنی وہ نہیں چاہتے کہ نہ آپ سے لڑے نہ اپنے قوم سے ان کے دل اس بار پہ تنگ ہوتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کر دیتا انہیں علیکم تم پر فَلَقَاتَلُوكُمْ پھر وہ یقیناً وہ جنگ کرتے تم سے فَإِنِ تَعْزَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے
رات کے یعنی کہ تم سے بچے رہیں، تم پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، فلم یقاتل تو تم نہ لڑو ان سے، والقوا الیکم اور اگر وہ بھیجتے ہیں یا ڈالتے ہیں تمہاری طرف سلام یعنی سلامتی کا صلح کا راستہ، فما جعل اللہ تو بس نہیں بنائے اللہ نے لکم تمہارے لیے علیہم سبیلا ان کے لیے ان کے مقابلے میں کوئی سبیل نہیں بنائی، یعنی تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی راہ، ستجدون تم پاتے ہو، ستجدون آخرین اور تم یہ ضرور یعنی قریب تم پاؤ گے کچھ اوروں کو یریدون جو یہ چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ وہ امن سے رہیں تمہارے ساتھ، ویامنو قومہم اور وہ رہیں اپنے قوم کے ساتھ بھی امن سے رہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ اور جب بھی وہ لوٹائے جائیں گے الی الفتنۃ کسی فتنہ کی طرف، کی صوفیہ تو اس میں ضرور وہ جا پڑیں گے، اس میں ضرور وہ شامل ہو جائیں گے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اور اگر وہ تم سے اعتراض کریں تم سے بچے رہیں، وَأُلْقُوا إِلَيْكُمْ اور نہ وہ تم سے یعنی تم سے بچے نہ رہیں، وَأُلْقُوا إِلَيْكُمْ اور نہ ہی وہ تمہاری طرف ڈالیں سلامتی کا صلح کا کوئی پیغام، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو ان سے، فخذوہم تو پکڑو انہیں، وقتلوہم اور قتل کرو انہیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِکَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا اور یہ لوگ ہیں جن کو بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی ان پہ سلطان مبینہ کھلی یعنی دلیل، اللہ نے ان کو تمہیں اجازت دی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اصل میں سب منافقین کے بارے میں چل رہی ہیں، جب منافقین کے بارے میں کہ ان کی کیا عادات تھیں اور وہ کس طرح حرکتیں کرتے ان کے معاملے میں کس طرح برتاؤ کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مومنین کو جو تھے ان کو سکھایا کہ ان کے ساتھ کیا انہوں نے رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ دو تمہاری بن گئی ہیں دو گروہ، یعنی کہ جب جنگ عہد میں گئے اور وہاں سے منافقین ان سے آدھے لوگ گئے تو زیادہ تھے، جب آدھے لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ چھوڑ کے اور راستے سے چلے آئے، چھوڑ کے بیچ میں چلے آئے، تو منافق مسلمانوں کے سمجھے کہ دو رائے ہو گئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان سے بھی لڑنا چاہیے کیونکہ بیچ میدان میں چھوڑ کے چلے گئے، منافق ہیں، انہیں تو ہر حال میں ان کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے، مگر کوئی ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی دو گروہ بن گئے، اس لیے کہ آپ کچھ لوگوں نے کہا ہمارا اللہ کی بات ہماری مانی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی، یہ دو گروہ ہوتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے منافق کے بارے ایک رویہ ہونا چاہیے، تو ایسا کیا ہوا تمہیں کہ تمہارا دو گروہ بن گئے، جبکہ اللہ نے چاہا کہ ان کو اوندھا کرتے جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو حرکتیں انہوں نے کی ہے اس کا الٹا کر دیا اللہ نے، تو تم چاہتے ہو کہ اس راستے پہ لے آؤ ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، تم کس طرح چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت پر لے آؤ گے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور اس کو شخص کو کوئی بھی لا نہیں سکتا راستے پہ، جن کو کوئی بھی راستے اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کے لیے بھی اور ان مہاجرین کے لیے بھی، کیونکہ آگے جو آیا تھا نا اس میں کہ جب تک وہ ہجرت کر کے آیا تو کچھ جو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ اور جو قبیلے تھے ان میں جو لوگ رہا کرتے تھے تو مسلمان مگر ان کے ساتھ رہتے تھے اور انہی کے ساتھ مجبوراً وہ لڑائی میں شامل بھی ہو جاتے تھے، تو ان کے لیے بھی کہا گیا، ان کے مقابلے میں ان کے لیے یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس معاملے میں بھی پھر آگے آ رہا ہے کہ جب تک وہ اگر وہ خود وہاں سے ہجرت کر کے نہ جائیں تو پھر ان کے لیے بھی جنگ کی جائے، کیونکہ اگر ان کو سب کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ ہجرت کر جاؤ، یہ ان لوگ اصل میں یہ منافق ان کے لیے جو اب وہاں سے نکل آئے عہد سے نکل کر اس سے جنگ عہد سے بھاگ آئے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ عہد کے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ نکلنے والوں میں کچھ لوگ آپ واپس آ گئے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں صحابہ کرام کے دو گروہ تقسیم ہو گئے، ایک گروہ کا کہا تھا کہ ہم ان کو قتل کر دینا چاہیے، جبکہ دوسرے گروہ کی رائے تھی کہ نہیں انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس خبر یہ آیت نازل ہوئی،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر طیبہ ہے، مدینہ منورہ کے لیے آپ نے فرمایا یہ شہر طیبہ ہے، یہ میل کچل کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی سے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی مدینہ منورہ سے ایسا شہر ہے جہاں سے یہ لوگ خود ہی وہاں سے خود ہی نکل جائیں گے، یعنی مدینہ منورہ میں کوئی منافق رہتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو ودو لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں، اور وہ کافر کیا چاہتے ہیں، ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون کہ تم بن جاؤ، تم بھی ہو جاؤ سوان برابر، یعنی ایک جیسے انہیں کی طرح تم بھی ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منهم، تو نہ بناؤ تم ان کو دوست، یہاں تک کہ وہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت نہ کر جائیں۔ یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ جی یہ وہ لوگ جو ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس کے گاؤں میں رہا کرتے تھے، رہتے تھے، ان کے لوگ جہاں پہ اپنے قبیلوں میں رہتے تھے اور ان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو مسلمان تو وہ تھے، خیر خیر محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر لازم بات ہے جن کے ساتھ کافروں کے ساتھ دیتے تھے، ساتھ دینے پر مجبور بھی تھے، مجبوراً ان کا ساتھ دینا بھی پڑتا تھا۔ اب یہ معیار ہی مقرر کر دیا گیا ہے کہ جو اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں اور تمہیں ان کا یقین ہو جائے کوئی ایمان لیا ہے، تو اس صورت میں انہیں بھی سچا سمجھو اور ہمدردی، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دے، یعنی اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اپنے قبیلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ جیسے دارالکفر میں وہ چلے جانے کے بعد ان کا کفر جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا، وہ دارالکفر میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں گرفتار بھی کرو اور جہاں تم پاؤ انہیں قتل بھی کرو، چاہے حرم میں ہو چاہے کہیں اور ہو، اور انہیں اپنا ان کو دوست بھی نہ بناؤ۔ شرط یہ رکھ دی گئی کہ جب وہ ہجرت کر جائیں، یعنی دارالکفر میں رہنے والے اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، تو پھر ان کے ساتھ تم بھی جنگ کرو، کیونکہ انہی کے ساتھ دینے، کافروں کے ساتھ دینے، پھر انہی جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر آگے ان کے لیے یہ کچھ ان کو رعایت دے دی گئی ہیں کہ یہ جو لوگ اگر اس طرح ہوں تو پھر ان کے لیے رعایت ہے کہ ان کے ساتھ یہ ان کو دوست تو نہ بنا، مگر ان کے ساتھ یہ بات نہ کی جائے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، قتل کرے ان کو، یہ آگے رہا کہ وَأَن تَوَلَّوْا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ایسے لوگ جو ان سے جا ملتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایسی قوم سے جا ملتے ہیں جن کے تمہارے درمیان میثاق ہے، یعنی معاہدہ ہے، یا ایسی قوم سے جا ملتے ہیں منافق باقی اس قوم میں چلے جائیں جن سے معاہدہ ہے، یا پھر اس قوم سے ہی تعلق ہے، تو اس قبیلے سے ہی تعلق جن سے تمہارا معاہدہ ہے، انہی کے اگر وہ لوگ ہیں تو پھر آپ ان کو ساتھ ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجاءکم حسرتاً، اور یا وہ اس صورت میں آئیں کہ جی ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہیں اور وہاں سے رہنے سے تنگ ہو رہے ہیں، مگر وہ آ جائیں تمہارے پاس اور تمہارے ساتھ صلح کا پیغام بھی بھیجیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر ان سے الگ رہیں، نہ لڑیں، تو پھر یہ ہو گیا۔ یعنی جو بات ہیں دو قسم کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے ان لوگوں کو، ایک سے لڑائی سے انہوں نے نہ قتل کرو نہ قتل کرو، ایک تو یہ کہ منافق جو ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیں، حلیف بن جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے، ایک تو یہ ہو گیا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جنگ چھڑ جائے گی۔ دوسرے وہ لوگ جو اپنے صلح صفائی کی وجہ سے مسلمانوں سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنے قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے، پھر ان کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ان کو گرفتار نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، ہاں ان سے دوستی ضرور نہ رکھو، کیونکہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، واپس نہ آ جائیں، ان سے دوستی نہ رکھو۔ او جاءکم حسرۃ صدورہم ان یقاتلوکم و یقاتلوا قومہم، ولیکن کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو پھر ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے، اگر ان کے ساتھ یہ نہیں کرو گے تو ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا تھا تم مسلط کر دیتا ان کا، تم سے پھر وہ ضرور تم سے لڑائی بھی کرتے، تو اگر وہ تم چھوڑ دیں، اور جاءکم حسرا صدور ويقاتلكم ولو شاء الله وصلاتم علیکم ولقاتلوکم وان تزلتکم، اور اگر تم سے اعراض کریں یا تم سے کنارہ کشی واختیار نہ کریں،
इन नज़रतुम, और तुम किनारा कशी कर लें और तुमसे ना लड़े, युकातिलुकुम व अलक़ू इलैकुम सलाम, और तुमसे सुलह का पैगाम दे दें, तो फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहि सबील, तो फिर अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सबील नहीं रखी कि तुम उनको उनको कत्ल करो या उनको मारो। हाँ, तुम ऐसे कुछ और लोगों को ज़रूर पाओगे, सतजदूना आखरीना, तुम और दूसरे लोगों को पाओगे, युरीदूना जो ये चाहते हैं, अन यअमनुकुम कि वो अमन से रहें तुम्हारे साथ भी और उनके साथ, अपने कौम के साथ। यानी ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जी तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। मगर जब फितने की कोई बात आती है, कुल्लमा रुद्दु इलल फितनती, जब भी कोई फितने की बात आती है तो फिर वो उर्किसू, फिर वो उसमें कूद पड़ते हैं, फिर वो बड़े शौक से उसमें शामिल हो जाते हैं। व इल्लम, और अगर वो, फिर अगर वो नहीं चाहते तो तुमसे करार के इख्तियार नहीं करते, और ना ही तुमसे तुम्हारे वो ना ही तुम्हारे तो सुलह का पैगाम भेजते हैं, और ना ही अपने हाथों को रोकते हैं तुमसे लड़ाई करने में। तो फिर उनके लिए कह दिया गया कि उनको जहाँ चाहो पकड़ो, जहाँ मिले पकड़ो उन्हें, उन्हें कत्ल करो, और उनको जहाँ भी तुम्हें मिले उनको उनको पकड़ो भी, उन्हें कत्ल करो, क्योंकि ये असल में ये वो लोग हैं जिन पे तुम्हारे लिए अल्लाह ने खुली हुज्जत रखी है उनके लिए, क्योंकि ये असल में फितना बर्दाश्त ये लोग हैं। इनको जब भी मौका मिलेगा तो ये होंगे, क्योंकि इनकी जबरदस्ती नहीं आएगा। जबरदस्ती किसी को मजबूर किया गया हो, जैसे आता ना कि जंग बदर में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक आपसे फरमाया कि उन्हें कत्ल ना किया जाए, क्योंकि मजबूरन लाए गए। मक्का में रहते थे, वहां से उनको मजबूरन वहां से ले आए, कि उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि वो जाके जंग में हिस्सा लें, मगर वो आ गए थे, तो फिर उन्हें उससे उन्होंने उसका उनको कहा गया कि उनको कत्ल ना किया जाए। मगर ये लोग जो इनको कहा गया कि ये लोग जो ऐसे लोग हैं, जो तीसरा गिरोह है जो इन लोगों पर मुश्तमिल है, जो आप चाहते हैं कि आपसे ईमान में रहें, दूसरों से ईमान में रहें, कहते ये हैं ज़ाहिर तौर पर, मगर जब भी फितना मुसलमानों के खिलाफ कोई भी उनको मौका मिलेगा तो फिर वो मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके लिए कहा गया है कि उनको उनको जो फिर आप कत्ल भी करो, उनका इंतकाम लेना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो असल में ये तुम्हारे जिनके अल्लाह ताला ने वाज़ेह दलील बना दी कि वो इस तरह की हरकतें करते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ो और जहाँ चाहो जहाँ भी मिले उन्हें पकड़ो, उनको कत्ल कर दिया जाए। ये वैसे लोग हैं। तो असल में सारा यही आपका है उस टोटल मुनाफिकों के बारे में। मदीना मुनव्वरा के आसपास बहुत उस ज़माने में मुनाफिकों की बहुत बड़ी तादाद थी, और वो लोग, इससे ये भी बनता है कि जो वो लोग जो दारुल कुफ्र में रहते हैं और मजबूरन रहते हैं तो वो तो अलग बात है, मगर उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए जो जाके मुस्लिमा ममालिक से दारुल कुफ्र में जाके गैर ममालिक में उन मुल्क में रहते हैं जहाँ पे कुफ़ार हैं। अगर इस नीयत से सिर्फ कमाई की गरज से जाके रहते हैं, उनको इस पे सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या वो मुनाफिक, तो खैर उन्हें नहीं कह सकते, क्योंकि वो मुनाफिक तो नहीं है, गए तो हैं मगर जिस मकसद के लिए गए हैं। अगर वहां अगर वो दीन के अशात नहीं करने के लिए गए, दिन के कोई काम भी नहीं कर रहे, सिर्फ पैसे कमाने के लिए गए हैं, और फिर वो खुद भी महसूस भी करते हैं कि वहाँ वो हालात तो नहीं जो हमारे हर मुसलमान मुल्क में, यहाँ पे आज़ादी है, जो मर्जी आप इस्लाम की, कम अज़ कम इस्लाम के शार इस्लाम की आप अहकामात पे अमल करने में आपको कोई रुकावट नहीं, मगर मगर उन मुल्क में है। और जो इस वजह से जाके रहते हैं, जाके बस ही जाते हैं, जब वहीं जाके उनको अगर परमानेंट सकूनत अख्तियार कर लेते हैं तो फिर उनको सोचना चाहिए कि क्या उनका रहना वहाँ पे जायज़ है। मुत्तफ़िक़ का सबका ये कहना है कि कम से कम मकरूह तो ज़रूर है, कुछ लोग तो उसको हराम भी करार देते हैं कि वहाँ पे जाके दारुल कुफ्र में, एक मुसलमान मुल्क को छोड़ के दारुल कुफ्र में जाके बसना बसना वहाँ पे शरीयत इख्तियार करना हराम है। मगर कम से कम मकरूह तो ज़रूर है, उसे पसंदीदा नहीं है कि सिर्फ़ आप पैसे के लालच में दूसरे मुल्क में जाके रह रहे हैं जहाँ पे इस्लाम का बोलबाला नहीं है, और कुफ्र की वहाँ पे हुकूमत है, कुफ्र के सारे कानून हैं, सारे उनके बनाए हुए कानून, उनके मुताबिक आपने चलना भी है, आपने हलफ भी देना है, आप हलफ भी उठाते हैं कि मैं सब ये काम करूँगा, और अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान मुल्क से जंग भी हो गई तो फिर आपको उनका साथ देना भी पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं देंगे तो फिर वही होगा जैसे मोहम्मद अली किले के साथ हुआ कि उनके सब कुछ उनके एजाज़ात भी ले लेके, और वही वो तो शख्स था जो जिसने लड़ाई से इनकार कर दिया, हर आदमी तो कर नहीं सकता। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए जाके वहाँ पे सकूनत अख्तियार करते हैं परमानेंट। अल्लाह तबारक व तआला सही तौर पे इस्लाम को समझने के, उस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी। आखिर दौर आज का सबक छोटा ही था, सारा इसी बारे में था।